بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن اس کے وقت کا تعین کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا حتمی علم محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تاہم اس کی علامات جا بجا نمودار ہوتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔ قیامت سے مراد وہ وقت ہے جب کائنات کا سارا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین میں خوفناک زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے اندر کے تمام خزانے نکال باہر پھینکے گی۔ پھر سب کو میدان محشر میں اکٹھا کر کے حساب لیا جائے گا۔ اس دن ہر کوئی اپنے کیے کی جزا یا سزا پائے گا۔ بس وہی قیامت کا دن ہے۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین کرام، قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے سے پہلے جو علامات نمودار ہوں گی، آج کی اس ویڈیو میں ان کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کم و بیش 69 یا 70 علامات ظاہر ہوں گی، جن کو ہم علامات صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی قسط میں آپ 8 علامات صغریٰ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم کوشش کریں گے کہ آگے آنے والی تمام علامات کا ذکر کیا جائے۔ شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی، جس میں ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور حتیٰ کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہی اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال سے پہلے 30 یا اس سے کچھ اوپر جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا چھا جانا۔ علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے زبردستی علم نہیں کھینچیں گے، بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ علم بھی کھینچ لیں گے، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بدعتی استاد بنا لیے جائیں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ علامات قیامت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اصاغر یعنی اہل بدعت سے علم حاصل کیا جائے گا۔ مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کی کثرت کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ نشر و اشاعت کے کام کا عروج ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا تعاون کرے گی، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی چھپا لی جائے گی، اور قلم کا ظہور ہوگا، عمل کا فقدان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب آ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جب کبھی ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی دوسری کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے حکم یعنی خلافت کا معاملہ، اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ان کی نگرانی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، شراب، ریشم اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، ان کے چرواہے صبح و شام مویشی لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر اپنی ضرورت کی وجہ سے آئے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لیے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی انہیں ہلاک کر دیں گے، ان پر پہاڑ گرا دیں گے، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں مسخ کر دیں گے۔ فحاشی و عریانی کا فروغ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو بے حیا اور فحش گو ہو، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ عورتیں عریاں لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے۔ ایک وہ جن کے پاس گایوں کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود لباس کی باریکی اور چستی و تنگی کے باعث ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند حرکت کرتے ہوں گے۔ یہ خواتین نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو ہی محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر محسوس کی جا سکے گی۔ زناکاری عام ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زناکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہوگا۔ امانت اٹھ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، امر یعنی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، بازار قریب ہوں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ دریافت کیا گیا کہ یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد قتل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے فریبی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ خبردار، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپا لی جائے گی، سود پھیل جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سود پھیل جائے گا،
قیامت کی یہ نشانی بھی ایک عرصہ سے پوری ہو چکی ہے اور سود موجودہ اقتصادی نظام کے رگ و پے میں پوری شدت کے ساتھ سرایت کر چکا ہے، اور اگر کوئی بلا واسطہ سود میں ملوث نہیں تو بالواسطہ ضرور ملوث ہے۔ حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا، اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے۔ خواتین کاروبار میں شریک ہو جائیں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا تعاون کرے گی، لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی۔ آج معاشرے میں بخیلی اور کنجوسی بھی عام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی محتاج اور ضرورت مند ہو تب بھی کوئی اس پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ ہمسائیگی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی اور فحش گوئی پھیل جائے گی، رشتہ داری توڑی جائے گی اور ہمسائیگی بری ہوگی۔ بری ہمسائیگی کا بھی کافی حد تک ظہور ہو چکا ہے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا پڑوسی ملے، ورنہ عموماً ایسے لوگ ہی ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ حق چھپایا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سچی گواہی چھپا لی جائے گی، سیاہ خضاب استعمال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رنگیں گے، یہ سیاہی کالے کبوتر کے سینے کی مانند ہوگی، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، لوگ بلا جھجک بالوں میں کالا خضاب یعنی رنگ لگاتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رشتہ داری توڑی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داری توڑنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ چیز بھی آج کے معاشرے میں عام ہے۔ شرک کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے یعنی پشتیں ذوالخلصہ پر حرکت کریں گی، اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا وہ بت تھا جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اور حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزا یعنی جاہلیت کے بتوں کی دوبارہ پوجا شروع ہو جائے گی، بدعات پھیل جائیں گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، پھر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملکیہ اسی حدیث کی روایت کرتے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ مساجد میں خوب تزئین و آرائش کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی
حتیٰ کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر زیب و زینت میں مقابلہ کر کے فخر کریں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد کو خوب مزین کیا جائے گا اور پھر اس پر فخر و تکبر کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ نشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنی ذاتی خواہش سے مسجد نبوی میں آرائش و زیبائش کا کام کرایا تھا۔ اس کے بعد تاحال اس کام میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ تم ضرور مساجد کو اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے مزین کیا تھا۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کہا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق کسی شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پوری جماعت میں سے خاص کر کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ آج بھی تقریباً یہی حالت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ حکم ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور لوگوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کے کئی مطالب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ مثلا وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہفتہ یوں گزر جائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور مہینہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کی مصروفیات بہت بڑھ جائیں گی، لوگ اجنبی ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس کے وقت سے صحیح طور پر وہی واقف ہے، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ علامات کی خبر دیتا ہوں جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہو کر رہیں گی۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج کا ظہور ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، فتنے کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشی زبان میں حرج کا معنی قتل ہے۔ مزید فرمایا، لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے اور کوئی آدمی کسی کو نہیں پہچانے گا، دھوکہ بازی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور ربیضہ خوب بولے گا۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ربیضہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عوام الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ شخص۔ نااہل افراد عہدوں پر متمکن ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن میں تمہیں اس کی کچھ علامات بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو قیامت آنے والی ہوگی۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے غلام لونڈیوں کی خرید و فروخت میں بکثرت ہوگی۔ اسی خرید و فروخت میں ایسا بھی ہوگا کہ اولاد اپنی ماؤں کو لونڈیوں کی حیثیت سے خریدے گی، لیکن نہ تو اولاد کو علم ہوگا کہ یہ ہماری مائیں ہیں اور نہ ہی ماؤں کو علم ہوگا کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد ماں کی نافرمان ہوگی
اور ماں سے وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی سے کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض حضرات اس بات کو حقیقی معنی پر بھی محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لونڈی فی الحقیقت اپنے مالک کو جنم دے گی، جیسا کہ آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو کسی عورت کو کرائے پر لے کر اس سے بچہ پیدا کرا لیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد چونکہ وہ بچہ مالک کا ہوتا ہے اور اسے جنم دینے والی کرائے کی عورت نوکرانی ہی ہوتی ہے، اس طرح وہ اس بچے کی بھی نوکرانی ہوئی، قطع نظر اس سے کہ اس نے اسے جنم دیا ہے۔ واللہ عالم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ باقی علامات کا ذکر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔